تمہیدی کلمات بولنے سے پہلے پیچھے جو سیلیبریٹی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذرا مسجد میں آ گئے تو میرا دیدار ہو جاتا لوگوں کو. بزرگ حضرات بیٹھ سکتے ہو, سیلیبریٹی حضرات نہیں بیٹھ سکتے پیچھے, کیونکہ دور سے بیٹھے تو سبحان اللہ نہیں بولتے, یہاں تک سننے میں نہیں آتا. ادھر بیٹھے تو سبحان اللہ بولے تو سننے میں آتا. آپ کا نعرہ بھی سننے میں آتا, آپ کا سبحان اللہ بھی سننے میں آتا. سامعین محترم, اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو پیارے حبیب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا. تو ایسا ویسا پیدا نہیں فرمایا, مسلمان بنا کے پیدا فرمایا, کلمے والا بنا کے پیدا فرمایا اللہ تعالی. یوں تو دنیا میں ہزارہ مذہب ہے, چاہتا تو کسی بھی مذہب میں داخل کر دیتا تھا, لیکن اللہ نہیں چاہا وہ چمکتے پتھر کو انہیں خدا ماننا بول کے. اللہ نہیں چاہا وہ بڑے پہاڑ, بڑا ہے وہ بڑا پہاڑ ہونے کی وجہ سے بندے اس کو خدا مانے. اللہ نہیں چاہا کہ دور سے چاند کی چاندنی کو دیکھ کے یہ میرا بندہ اس کو خدا تسلیم کرو. اللہ نہیں چاہا ہم کو کہ جو ہے سورج کی حرارت اور تپش کو دیکھ کے عام بندوں کی طرح یہ بندہ بھی جو ہے اس سورج کو اپنا خدا تسلیم کر لے. اللہ نہیں چاہا کہ جو بندے آگ کو دیکھتے ہیں کہ آگ کا کام اوپر اٹھنا ہے اور آگ جلاتی ہے لہذا آگ ہمارا خدا ہے, اور یہ بندے اس آگ کو اپنا خدا تسلیم کرنا اللہ نہیں چاہا. اور اللہ یہ بھی نہیں چاہا کہ بندے جو ہے ستاروں کو اپنا خدا سمجھے. وہ کیفیت سے اللہ ہم کو نکال لیا. اللہ پتھروں کو دیوتا بنانے سے ہم کو بچا لیا. تو اللہ نے کیا چاہا, اللہ نے دنیا میں ہزارہ مذہب ہے اور چاہتا تو ایسے ایسے مذہب میں پیدا کر دیتا تھا, لیکن اللہ نے نہیں چاہا ان مذہب میں پیدا ہونا. اللہ نے کیا چاہا, اللہ نے چاہا کہ اور بندے تو پیدا ہو رہے ہیں لیکن یہ میرا غلام بن کے پیدا ہو, یہ میرا بندہ بن کے پیدا ہو. اور تو آسمان کو خدا تسلیم کر رہے ہیں لیکن یہ مجھے اپنا خدا کہے. دوسرے تو چاند کو اپنا خدا تسلیم کر رہے ہیں لیکن یہ وحدہ لا شریک کو اپنا خدا کہے. دوسرے تو چمکتے ستارے کو وحدہ لا شریک بول رہے ہیں لیکن یہ تمام جہانوں کے رب کو اپنا تسلیم خدا کرے. لوگ آگ کو اپنا خدا تسلیم کر رہے ہیں. اللہ نے کہا تسلیم کرتے ہیں کرنے دو, لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ یہ غلام آگ کو اپنا خدا تسلیم کرے. تو مولا تجھے کیا گوارا ہے؟ بولے اللہ نے کہا کہ مجھے گوارا ہے کہ میرا بندہ مجھے خدا کہے, میرا بندہ مجھے عالم الغیب کہے, میرا بندہ مجھے تمام جہانوں کا رب کہے, میرا بندہ مجھے اللہ کہے, مجھے احد کہے, مجھے صمد کہے, مجھے لم یلد کہے, مجھے ولم یولد کہے اور تمام جہانوں کی کائنات کا رب کہے. میں گوارا نہیں کرتا کہ میرا بندہ مجھے چھوڑ کے کسی غیر کو اپنا خدا کرے. تو عزیزان محترم, اللہ رب العزت کے تمام مذہب والوں سے نکال کے ہم کو یہ مذہب میں پیدا کر دیا. پیچھے والے لوگ اتنا سن کے بھی سامنے نہیں آئے. تو سامعین محترم, مسجد میں آ کے بیٹھ گئے تو اچھا ہوتا. تو سامعین محترم کیا بول رہا تھا میں, اللہ رب العزت وہاں سے نکال کے ہم کو ادھر ڈال دیا. آپ کے عقیدے کو مضبوط کر رہا ہوں میں. اس کے بعد اللہ رب العزت چاہتا تو حضرت آدم کی امت میں پیدا کر سکتا تھا مسلمان بنا کے, حضرت نوح کی امت میں مسلمان بنا کے پیدا کر سکتا تھا. دنیا میں 1,24,000 انبیاء آئے, چاہتا تو موسیٰ کو ہم اپنا نبی بول سکتے تھے مسلمان ہو کر, عیسیٰ کو اپنا نبی بول سکتے تھے مسلمان ہو کر, روح حضرت داؤد کو اپنا نبی بول سکتے تھے, حضرت سلیمان کو اپنا نبی تسلیم کر سکتے تھے اس امت میں پیدا ہو کے. لیکن اللہ نے نہیں چاہا کہ ہم آدم کی امت میں پیدا ہو, ہم نوح کی امت میں پیدا ہو, ہم شیش کی امت میں پیدا ہو, ہم ابراہیم
کیوں نہیں چاہا مولا؟ تو اللہ نے کہا کہ مجھے گوارا نہیں کہ تو ان کی امت میں پیدا ہو. تو مولا کس کی امت میں پیدا ہونا؟ تو ان تمام نبیوں کا جو کلمہ ہے کہ وہ کلمے میں جس نبی کا نام لیتے ہیں اس نبی کو تو اپنا نبی کہے، مجھے یہ گوارا ہے. صاحب سن رہے سب سے اچھی تقریر پوری. سامعین محترم، چاہتا تو ان کے امت میں پیدا کر دیتا تھا اللہ، لیکن پورے 1,24,000 نبیوں سے نکال کے مصطفیٰ کی امت میں پیدا کرنا یہ بہت بڑا کمال ہے. ہر نبی کی چاہت کہ میں نبی کی امت میں پیدا، ہر نبی کی چاہت، ان کا سپنا تھا، ان کی سوچ، ان کی فکر تھی کہ میں نبی کی امت میں پیدا ہو جاؤں، لیکن بن چاہے، بن مانگے، بن تمنا کرے اللہ ہم کو پیدا کر دیا آمینہ کے لال کی امت. اب عزیزان محترم، اب یہ کون نبی ہے صاحب؟ یہ نبی کون ہے صاحب؟ یہ وہ نبی ہے جو ہر امت اپنے نبی کے نام کا کلمہ پڑھتی ہے. آدم کی امت آئی تو لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ کہا. شیس کی امت آئی تو لا الہ الا اللہ، شیس نبی اللہ کہا. ابراہیم کی امت آئی تو لا الہ الا اللہ، ابراہیم رسول اللہ کہا. اسماعیل کی امت نے کلمہ اسماعیل رسول اللہ کا پڑھا. اسحاق کی امت نے کلمہ اسحاق رسول اللہ کا پڑھا. اجی اور آگے چلو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت آئی تو موسیٰ علیہ السلام کی امت نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. اور آگے بڑھو حضرت عیسیٰ آئے تو کلمہ امت نے پڑھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. میں نے پوچھا مولا ہر نبی کی امت نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا، ہم بھی اپنے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم نبی کی امت میں پیدا ہو گئے تو حضور کا نام کا کلمہ پڑھ رہے. تو اللہ نے کہا یہ کلمہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے، یہ کوئی کلمہ کوئی عام کلمہ نہیں ہے. بولے مولا وہ بھی کلمہ تھا یہ بھی کلمہ ہے، پھر یہ کلمے کی خاصیت کیا ہے، یہ کلمے کی وجہ کیا ہے، اس کے خصوصی ہونے کی بات کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ بندے ہر نبی نے اپنے نبی، ہر نبی کی امت نے اپنے نبی کے نام کا کلمہ پڑھا، لیکن وہ نبیوں نے کیا کلمہ پڑھا؟ تو میں نے حدیثوں کو کھنگال کے دیکھا کہ آدم کا کلمہ کیا تھا، ابراہیم کا کلمہ کیا تھا، اسماعیل کا کلمہ کیا تھا، اسحاق کا کلمہ کیا تھا، داؤد و سلیمان کا کلمہ کیا تھا، موسیٰ کا کلمہ کیا تھا، زکریا کا کلمہ کیا تھا، عیسیٰ کا کلمہ کیا تھا. الغرض 1,24,000 کم و بیش نبیوں کا کلمہ کیا تھا. تو حدیثوں سے آوازیں بلند ہوئی کہ بندے جاننا چاہتا ہے، تو میں نے کہا جاننا چاہتا ہوں تو پڑھ مصطفیٰ کی حدیث. تو عزیزان محترم حضرت آدم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ابراہیم نے کہا محمد رسول اللہ، اسماعیل نے کہا محمد رسول اللہ، اسحاق نے کہا محمد رسول اللہ، اسماعیل و اسحاق و یوسف نے کہا، داؤد نے یہی کہا، سلیمان نے یہی کہا، موسیٰ نے محمد رسول اللہ کہا، عیسیٰ نے محمد رسول اللہ کہا. الغرض 1,24,000 کم و بیش نبیوں کا کلمہ بنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اللہ نے چاہا مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ مصطفیٰ کی امت کسی اور کا کلمہ کرے پڑھے، بس کلمہ امتیوں کا وہی بنا دو جو نبی کلمہ پڑھتے تھے. تو قربان جاؤ حضور کی آن پہ، آپ اپنی زبانوں سے وہ نبی کے نام کا کلمہ پڑھ رہے جو کبھی ابراہیم پڑھتے تھے، جو کبھی 1,24,000 نبی پڑھتے تھے. وہ کلمہ اللہ نکال کے حضور آپ کی امت دے رہے. ہمارا کلمہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے صاحب. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم اپنے گندے زبانوں سے یہ کلمہ اتنا پاک پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے سے پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام پڑھا. یہ ان کا ذکر تھا، یہ
تو وہ چیز اللہ آپ کو عطا فرما دیا جائے. تو حضور پاک علیہ السلام کیا پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. کسی نبی کو اجازت نہیں ملی کہ انی رسول اللہ بولنا. نبی ہو کے، رسول ہو کے، کلیم اللہ ہو کے، روح اللہ ہو کے، خلیفۃ اللہ ہو کے، شفیع اللہ ہو کے، اتنے بڑے بڑے معزز ہو کے ان کو اختیار نہیں تھا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ بولے. لیکن قربان جاؤ تمام نبیوں کے سردار پر، قربان جاؤ تمام نبیوں کے امام پر، قربان جاؤ تمام نبیوں کے سر کے تاج پر، قربان جاؤ اللہ کے حبیب پر. یہ حبیب جب مکے کی دھرتی پر پیدا ہوا، جب لوگوں کے سامنے نبوت کا اعلان کیا تو کلمہ کسی نبی کے نام کا نہیں پڑا بلکہ نبی کا کلمہ بنا، لا الہ الا اللہ انی رسول. میں صرف امت کا کلمہ بن کے نہیں، میں تمام نبیوں کا رسول بن کے آیا. میں ایک آدھ زمانے کی رحمت بن کے نہیں آیا، میں تمام 18,000 عالمین کی رحمت بن کے آیا. جب اللہ 18,000 عالموں کا رب بنا تو مصطفیٰ کو 18,000 عالموں کی رحمت بنا کے پیدا کیا تھا. یہ ہمارے نبی کی شان ہے، یہ ہمارے رسول کی شان ہے. عزیزان محترم، یہ وہ شان ہے کہ شان کی جو ہے آپ حضور کی عظمت کو بلند کر نہیں سکتے. ہم کیا حضور کی عظمت کو بلند کریں گے کہ ان کی عظمت کو جبکہ خدا نے بلند کیا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، مصطفیٰ یہ دنیا والے آپ کی شان کیا بلند کریں گے؟ ان کا بلند کرنا نہ کرنا ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے رب نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، آپ کے رب نے آپ کے ذکر کو اونچا مقام دیا ہے. میں نے پوچھا مولا ایک انسان کسی کے ذکر کو بلند کرے تو لمیٹڈ کرتا ہے، اے اللہ اس کا ذکر یا تو ایک محدود محلے تک ہوتا ہے، یا ایک محدود شہر تک ہوتا ہے، یا علاقے تک ہوتا ہے، یا ایک ملک تک ہوتا ہے، یا 2 ملک تک ہوتا ہے. اے اللہ تیری ذات لامحدود ہے، تیرا کلام فرمانا لامحدود ہے، تیری جانب سے آنے والی تجلیات لامحدود ہے. اے اللہ تو مصطفیٰ کے ذکر کو کیسے بلند کیا مولا؟ تو اللہ نے کہا کہ بندے جانتا نہیں ہے جب میں لامحدود ہوا تو مصطفیٰ کا ذکر کرنا بھی لامحدود ہے. یہ حضور پاک علیہ السلام کی شان عظمت ہے میرے دوست، جس کو اللہ رب العزت بلند کیا جی. اللہ رب العزت اس کو بڑھا دیا ہوگا. عزیزان محترم، یہ ایک بہت بڑا عقیدہ ہے ہر عام اور خاص انسان کے لیے، ہر جاننے اور نہ جاننے والے انسان کے لیے. حضور پاک علیہ السلام بہت بڑی معزز شخصیت ہے تمام کائنات کے لیے. اللہ رب العزت ان کو چن لیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، مجلس چل رہی تھی، حضور کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور آئیں گے. کبھی کوئی حضور آئے نہیں تو آپس میں کلام کر لیتے نا، بات کر لیتے. تو صحابہ کیا بات کر رہے تھے؟ حضور پاک پیچھے سے آ رہے تھے، اچانک ان کے کلام کو سن لیے، وہ جو بات کر رہے تھے. حضور پاک علیہ السلام کلام کو سنے. وہ کلام کیا تھا کہ بعض لوگ صحابہ بیٹھ کے بول رہے تھے کہ اللہ رب العزت جو ہے حضرت پوری مخلوق میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا دیا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا دیا پوری مخلوق میں سے، پوری کائنات کے لوگوں میں سے. تو ایک صحابی کیا بولے، اس میں کیا تعجب ہے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا. یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے، مخلوقات میں سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے تکلم کے لیے چن لیا، بات کے لیے. تو کسی صحابی نے ڈسکس کر لینے، بات کر لینے. تو ایک صحابی کیا بولے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اپنا کلمہ بنایا، کلمت اللہ بنایا، روح اللہ بنایا، اللہ کی روح ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو کسی صحابی نے کیا کہا کہ
یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ صفی اللہ بنایا، اپنی محبت کے لیے اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام۔ تو ایک ڈسکشن جو چل رہا تھا، حضور پاک علیہ السلام سن لیے اس کو۔ اب سن کے سرکار کیا کیے، اچانک لوگوں میں آ گئے، ظاہر ہو گئے۔ اب بولے کہ میں آ رہا تھا، میں نے تمہاری بات سنی کہ تم کیا کہہ رہے تھے، کہ یقیناً جو تم کہہ رہے تھے سچ کہہ رہے تھے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا ہے، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا ہے، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقیناً کلیم اللہ بنایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا کلمہ اور روح اللہ بنایا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے۔ اللہ لوگوں، کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے؟ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ کیا ہوا کہ موسیٰ کلیم اللہ ہے؟ تعجب کی بات نہیں۔ کیا ہوا کہ عیسیٰ روح اللہ ہے؟ کیا ہوا کہ آدم صفی اللہ ہے؟ لوگ جاننا چاہتے ہو میں کون ہوں؟ اللہ آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، جاگ جاؤ۔ اللہ لوگوں اپنی عقلوں کو کھول لو، وہ انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ تو عزیزان محترم، کلیم اللہ، حبیب اللہ، روح اللہ، صفی اللہ ہونا ایک طرف، لیکن حبیب اللہ اللہ حضور پاک علیہ السلام فرمایا۔ کلیم اللہ اور ہوتا ہے، حبیب اللہ اور ہوتا ہے۔ یہ حبیب کون ہوتا ہے؟ شفیع اللہ قیامت کے دن آئیں گے اور کہیں گے لوگ ان کے پاس، ہمیں بچائیے، ہماری شفاعت کیجیے۔ تو آدم شفیع اللہ ہو کے کہیں گے کہ شفاعت کی ذمہ داری میرے پاس نہیں ہے، دوسروں کے پاس جاؤ، ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہے، خلیل اللہ کے پاس آئیں گے۔ ابراہیم خلیل اللہ ہو کر لوگ کہیں گے اشفع یا خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل شفاعت کرائیے۔ ابراہیم کہیں گے میں اللہ کا دوست تو ہوں، لیکن شفاعت میرے پاس نہیں ہے، تم جاؤ کسی اور نبی کے پاس۔ لوگ اپنے نبیوں کے پاس جائیں گے، نبی ان کے پاس بھیجیں گے، آخری حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے۔ اے اللہ کے نبی رسول، آپ اللہ کی روح ہے، آپ اللہ کا کلمہ ہے، اشفاع ہماری شفاعت کرائیے آپ۔ تو حضرت روح اللہ ہو کر کہیں گے کہ میں روح اللہ تو ہوں، لیکن شفاعت میرے پاس نہیں ہے۔ تو کس کے پاس ہے؟ تو حبیب اللہ کے پاس ہے۔ شفیع اللہ کا کام شفاعت کرانا نہیں ہے، نجی اللہ کا کام شفاعت کرانا نہیں ہے، خلیفۃ اللہ کا کام شفاعت کرانا نہیں ہے، خلیل اللہ کا کام شفاعت کرانا نہیں ہے، شفیع اللہ کا کام شفاعت کرانا نہیں ہے۔ بولے کس کا ہے؟ تو حبیب اللہ کا ہے۔ اللہ کا حبیب یہ ہوتا ہے جو آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں کی امتیں مصطفیٰ کے قدموں میں آئیں گی۔ اشفع لنا یا رسول اللہ، ہماری شفاعت کرائیے یا رسول اللہ۔ اب حبیب اللہ کو اجازت ہوگی، یا محمد اشفع تشفع، اشفع تشفع، اشفع تشفع۔ مصطفیٰ شفاعت کرتے جائیے، شفاعت کر دی جائے گی۔ حجی آمینہ کا لال اب اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ سفیر ہونا اور ہے، نجی ہونا اور ہے، خلیفہ ہونا اور ہے، خلیل ہونا اور ہے، حبیب ہونا اور ہے۔ اب یہ مصطفیٰ قیامت کے دن اپنی مبارک شہادت کی انگلی اس غلام کے اوپر کھڑا کرے گا، وہ غلام میرا ہے، وہ آ جائے گا، وہ غلام میرا ہے، آ جائے گا۔ مصطفیٰ اس کے گناہ نہیں دیکھیں گے، حضور اس کی خطائیں نہیں دیکھیں گے، حضور اس کی
गाड़ियां नहीं देखेंगे, अजी क्या देखेंगे? राय बराबर का ईमान किसमें है वो देखेंगे। ये हबीबुल्लाह है। अजीजा ने मोहतरम, नबी पाक को अल्लाह ने ऐसा इज्जत शरफ अता फरमाया है, ऐसी शान वाला बनाया है। तो हुजूर क्या बोले थे वो हदीस में? लोगों तुम जो जो जिक्र करते हो सही करते हो, अल्लाह आगा हो जाओ, अकल पे पड़ी हुई पट्टी को निकालो। वो अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूं, ये हबीबुल्लाह है। अजी जरा गौर करो, जरा सोचो, जरा अकलों को साफ करो, जाग जाओ, थोड़ा गौर करो। जैसा अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम पाक हमको अता फरमाया, पिछले रसूलों को नहीं दिया होगा। रिवायतों में आता है कि किसी ने कहा कि 312 रसूल थे और हर रसूल को अल्लाह किताब अता फरमाया, सुहुफ अता फरमाया। किसी ने कहा कि 315 रसूल आए, किसी ने कहा कि 319 रसूल आए दुनिया में। अंबिया तो लाखों में थे, रसूलों की बात जिनको किताब अता की गई, जिनको किताब अता की गई, दी गई किताब, जैसा कुरान मजीद हमारे पास है। तो 300 रसूल आने के बाद, 300 किताबें मिलने के बाद कौन सी किताब बाकी है जो महफूज हो? कुरान के अलावा कोई किताब है बाकी? नहीं है बाकी। मैंने पूछा, है अल्लाह तूने इब्राहिम को रसूल बनाया, किताब अता फरमाई, है अल्लाह किताब महफूज नहीं है, है अल्लाह तूने इस्माइल को रसूल बनाया, किताब दी, किताब बाकी नहीं है। किसी किताबों में आता कि इसहाक रसूल है अल्लाह उनको किताब दी, अल्लाह किताब बाकी नहीं है। अल्लाह मूसा को किताब दी, किताब बाकी नहीं है। अल्लाह ईसा को किताब अता की है, किताब बाकी नहीं है। दाऊद तेरे रसूल है, किताब नहीं है बाकी। अल्लाह सुलेमान भी रसूल गुजरे, किताब बाकी नहीं है। अल्लाह 313, 315 या 319 रसूलों की इस दुनिया फानी में जन्मगरी हुई और हर एक को किताब मिली, लेकिन कुरान के अलावा किसी की किताब बाकी नहीं है। मुरब्बात क्या है? अल्लाह वजह क्या है? बाकी रखने की वजह क्या है बोला? तो अजीज़ान मोहतरम जवाब होना, जवाब यकीनी बात है ना भाई, जवाब मिलना ना इसकी। 1450 साल गुजर गए, किताब आज भी वैसी है। क्या माजरा होगा? आयत बदलना दूर की बात, हुरूफ बदलना दूर की बात। इस कलाम मजीद का न ज़बर बदला है, न ज़ेर बदला है, न पेश बदला है। अजीब बात क्या है? हमने पूछा, बोला ये वजह क्या है? कलाम पाक की हिफाजत क्यों हो रही है? अल्लाह ये लोगों के सीनों में महफूज क्यों किया जा रहा है? अल्लाह वजह क्या है? रीजन तो होगा, सबब तो होगा, वजह तो होगी। अल्लाह क्या माजरा है मौला? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि बंदे वजह जानना चाहता है, बोले मौला यकीनन जानना चाहता हूं। तो अजीजा ने मोहतरम अल्लाह की बारगाह से जवाब मिला कि बंदे सुन, हदीस पाक में देखा कि अल्लाह ने कहा, यानी वो माजरा बयान हुआ हदीस पाक में। अल्लाह ने कहा बंदे जानना चाहता है, जानना चाहता हूं, फहम मिला। हदीस में देखा तो क्या मिला हदीस में कि हुजूर पाक की बारगाह में, हुजूर पाक की बारगाह में जिब्राइल आए और आके बोले कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह कहता है कि आप आखिरी पैगंबर हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं होगा, आपके बाद कोई रसूल नहीं आएगा, शरीयत आप पे खत्म हो गई, नबूवत आप पे खत्म हो गई, रिसालत आप पे खत्म हो गई। अमल होगा तो आपकी किताब पर अमल होगा, रसूल मानेंगे तो आपको मानेंगे, नबी मानेंगे तो आपको मानेंगे, कुरान पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ेंगे, रसूल आप ही पे नबूवत की मोहर डाल दी गई, लगा दी गई। तो जैसे ही ये बात मिली तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम नादिम हो गए, परेशान हो गए, नादिम हो गए, नदामत अफसोस ज़दा हो गए, अफसुर्दा हो गए। तो अजीज़ान मोहतरम
حضور نے کہا کہ اے اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے زمانے میں جتنے بھی نبی آتے تھے، رسول آتے تھے، ان کے جانے کے بعد ان کی کتاب کو لوگ بدل دیتے تھے، من چاہی آیتیں لکھوا لیتے تھے۔ اے اللہ عمل ختم ہو جاتا تھا، کتاب اٹھا لی جاتی تھی۔ اے اللہ میں چلا جاؤں گا، میری کتاب بھی چلی جائے گی، لوگ بدل دیں گے۔ اے اللہ نماز کیسے معلوم ہوگی؟ اے اللہ طہارت کیسے معلوم ہوگی؟ اے اللہ روزہ کیسے معلوم ہوگا؟ زکوٰۃ کیسے دے گی قوم؟ حج کیسے کرے گی؟ احکامات کیسے معلوم ہوں گے؟ اے اللہ میرا زمانہ قریب تک چلے گا، عبادت میں گزرے گا، شریعت میں گزرے گا، طہارت میں گزرے گا، تقوی میں گزرے گا، لیکن آنے والے دور میں اے اللہ کلام اٹھا لیا جائے گا۔ مولا میری امت کا کیا ہوگا؟ مولا میری امت تو ٹوٹ جائے گی، گناہوں میں پڑ جائے گی، اے اللہ کلام کی حفاظت نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، تو کتاب سے جواب ملا کہ کلام پاک کی حفاظت اسی لیے ہوئی کہ مصطفیٰ نادم نہیں ہونا، مصطفیٰ نادم نہیں ہونا۔ اللہ نے کہا کہ اے حبیب آپ نادم مت ہوئیے، آپ افسردہ مت ہوئیے، آپ رنجیدہ مت ہوئیے، آپ غمزدہ مت ہوئیے۔ ہم سب کچھ تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ آپ کو پریشان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، آپ کو شرمسار ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اے حبیب ہم نے یہ قدرت کا کارخانہ جو بنایا ہے آپ کے لیے بنایا ہے۔ آدم کو بنایا تو آپ کے لیے بنایا، ابراہیم کو بنایا تو آپ کے لیے بنایا۔ یہ تمام قدرت کا کارخانہ جو رچایا ہے آپ کی عظمت بلند ہو اس لیے کیا ہے۔ اگر آپ نادم ہو جائیں گے تو مصطفیٰ میں کروں گا کیا؟ آپ پریشان نہ ہوئیے۔ وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آپ کلام کی حفاظت کے لیے نادم ہو رہے ہیں۔ مصطفیٰ یہ کلام ہم نے نازل کیا اور ہم خدا ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں، لیکن آپ نادم نہیں ہو۔ تو عزیزان محترم، وہ ندامت کی وجہ سے کہ مصطفیٰ نادم نہیں ہونا، آج تک آپ کو کلام پاک حفاظت کے ساتھ ملا، محفوظ ملا آپ کو کلام پاک۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کی عظمت ہے۔ آپ ہم کیا عظمت بڑھا سکتے ہیں حضور کی کہ ان کی عظمت کو اللہ نے بڑھایا ہے، ان کی عظمت کو اللہ نے بلند فرمایا ہے۔ تو سامعین محترم، تو یہ کلام پاک کے بارے میں کیا ہے؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم خدا ہے، بے شک ہم جو ہے آپ کے کلام مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کلام مجید کی حفاظت فرمائی۔ تو آؤ کلام مجید کی جب بات چلی تو آگے جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرمایا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم جو ہے لیلۃ القدر میں یہ کلام کو نازل فرمایا۔ اے حبیب آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل رات کا نام لیلۃ القدر ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے لیلۃ القدر۔ یہ رات میں فرشتوں کو اللہ رب العزت نازل فرماتا ہے۔ اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے تمام اللہ کے اجازت دیے ہوئے تمام فرشتوں کو لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ اس کے بعد بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے رب کی اجازت لے کر ہر کام کے لیے جو ہے، خیر کے کام کو انجام دینے کے لیے، ہر امر کے لیے جو ہے دنیا میں اترتے ہیں۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امر کیا ہے، وہ کس کام کے لیے اترتے ہیں؟ تو آنے والے سال تک لیلۃ القدر تک اس کو رحمت دینا ہے، اس کے حق میں کیا دینا ہے اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتا ہے جبرائیل کو لے کر کہ اے جبرائیل تمام فرشتوں کو لے کر دنیا میں اتر جاؤ اور دیکھتے رہو کہ کون میرا بندہ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے کھڑا ہے، قیام کے لیے کون کھڑا ہے، اور قاعدے میں کون بیٹھا ہے، کون رکوع کر رہا ہے، کون تسبیح کر رہا ہے، کون اللہ کا ذکر جگ رہا ہے۔
اے جبرائیل جاؤ فرشتوں کو لے کر اور جو اللہ کی عبادت میں لگا ہے اس کو سلامتی کی دعا کرو اس کے لیے. تو سارے فرشتے آپ کی عبادت کو دیکھ کر آپ کے لیے سلامتی اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور آپ کا عبادت کرنا چند لمحہ 1000 مہینوں سے بہتر عبادت کرنا ہے آپ کے ہاں. تو یہ رات اللہ رب العزت ہم کو عطا فرمائے. پچھلے انبیاء علیہ السلام کو ایسی راتیں اللہ رب العزت نہیں دیا تھا. یہ رات اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے. یہ بھی کیوں عطا فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس آئے اور بتائے کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کی عمریں کم ہوگی. تو جب معلوم ہوا کہ میری امت کی عمریں کم ہوگی تو حضور پاک علیہ السلام فرمائے کہ اے اللہ جب میری امت کی عمریں کم ہوگی تو مولا ان کی عبادت بھی کم ہوگی. اے اللہ اس زمانے میں جو ہے امتیں بہت زیادہ ہوتی تھی, لوگ خوب تیری عبادت کرتے تھے. اے اللہ جب میری امت کی عمریں کم ہوں گی مولا تو پھر اے اللہ میری امت کی عبادتیں کم ہو جائیں گی اور عبادت کے مقابلے میں وہ امت کے معیار میں نہیں رہیں گی میری امت. یہاں پر بھی حضور نادم ہوئے تھے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اے حبیب آپ پریشان مت ہوئیے, آپ نادم مت ہوئیے, آپ افسردہ مت ہوئیے. اے حبیب یقیناً آپ کی عمریں امت کی عمریں وہ امتیوں سے کم ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہم آپ کی امت میں ایسے دن عطا کریں گے, ایسی راتیں عطا کریں گے. یہ تھوڑی سی رات میں اگر آپ کی امت عبادت کر لے گی تو ان کے ہر سال و سال عبادت کرنے سے افضل ہو جائے گا. یعنی ایک رات اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ تو 1000 مہینوں سے بہتر عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. وقت کم ہے لیکن عبادت زیادہ ہے. اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اتنا بڑا کرم ہمیں غلاموں کو عطا فرمایا. سامعین محترم, قرآن پاک کی اگر بات آ گئی تو یہ حدیث پاک سنا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. جب اللہ رب العزت یہ کلام کو حفاظت کے ساتھ ہم بندوں کو عطا فرمایا تو ہم پڑھنا نہیں پڑھنا جو قرآن, اس کی تلاوت کرنا نہیں کرنا. ہر کتاب پڑھے تو ثواب نہیں ملتا, قرآن پڑھے تو ثواب ملتا. اور یہ کلام اتنا پاکیزہ کلام ہے کہ اللہ نے کہا کہ لا یمسہ الا المطہرون, خبردار کہ ناپاک یہ کلام کو چھو نہیں سکتا. اس کلام کو چھونا ہے تو پاک ہونا پڑے گا. اس کلام کو کوئی چھو نہیں سکتا مگر پاکیزہ لوگ اس کو چھو سکتے ہیں. تو عزیزان محترم, اللہ رب العزت نے پاک لوگوں کے لیے یہ کلام پاک عطا فرمائے. پڑھنے کے لیے, چھونے کے لیے پاک ہونا شرط رکھا اللہ رب العزت. اور یہ کلام ایسا کلام ہے, ذرا کلام یہ حدیث شاید کہ 2-4 لوگ سن لیے ہوتے ہیں بیٹھے سو, پھر آپ کے سامنے لکھ کر تاکہ اس کی عظمت اور اجاگر ہو جائے اور آپ اس کی تلاوت کر سکیں. حدیث پاک بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ بندہ جب کثرت سے کلام پاک کی تلاوت کرتا نا, بغیر ناغے کے ہر دن اللہ کے کلام کو پڑھتا, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, بالغ ہو یا نابالغ ہو, بس انسان ہے, پاک ہے, کلام پاک کو ہر دن پڑھ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی چھت پہ نور کا خیمہ لگا دیتے. آپ کو نظر نہیں آتا ہو, کلام قرآن پڑھنے والے گھر کے اوپر چھت پہ جا کے دیکھیں گے خیمہ ہے کیا, گھر میں نہیں دکھتا ہو, اللہ والوں کو دکھتا ہو خیمہ. نکل کے صحیح میں جا کے دیکھ رہے کہ ٹیرس پہ نہیں دکھتا ہو خیمہ, تو اللہ والوں کو خیمہ نور دکھ جاتا ہوگا. تو کیا ہوتا, نور کا خیمہ جو ہے وہ چھت پہ لگا دیتے. اب وہ فرشتے کیا کرتے, آسمان سے جب زمین کی طرف آتے تو دیکھتے کس کس کے گھر پہ خیمہ لگے ہوا ہے. سبحان اللہ بولتے. آپ کے گھروں کو دیکھتے تو آپ کے گھر کے اوپر جو خیمے لگے ہوئے ہیں وہ خیموں سے گھر میں اترتے, آپ کے وہ خیموں سے آپ کے گھر میں اترتے. صحیح میں خوش ہو کے میرے گھر میں اتر رہے, سمجھیں گے قرآن پڑھنے والوں کے گھر میں اترتے ہو. یقیناً آپ پڑھتے نا, میں ڈیلی قرآن پڑھتے ہوں تو اس کے آپ کے گھر میں اترتے ہو.
تو نور کے خیموں کو پہچان کے جو ہے گھر میں اترتے اور گھر میں اتر کے وہ قاری کی قرات کو سنتے، وہ پڑھنے والے کے کلام کو پورے فرشتے گھر میں گھیر لیتے. آپ کو نہیں معلوم ہوتا، پورے فرشتے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لے کے آپ کیسا پڑھ رہے، چاہے اچھا پڑھ رہے یعنی مشکل سے بھی شاید کہ کچھ تو آپ پڑھ رہے کلام اللہ کا، سنتے آپ کے کلام کو غور سے سنتے کہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے. وہ کلام کو سنتے رہتے سنتے رہتے سنتے رہتے. اور جب یہ کلام پڑھنے والا انتقال کر جاتا نا، کیا ہوتا؟ انتقال کر گیا تو اب وہ فرشتے وہ خیمے کو، نور کے ٹینٹ کو اٹھا لیتا آپ کے گھر سے. وہ خیمہ اڑ جاتا آپ کے گھر سے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسا تلاوت بند ہوئی خیمہ ختم ہو گیا. اب ڈیلی پڑھ رہا نہ تو خیمہ لگا دیتے کب تک؟ جب تک کہ انہیں مر نہیں جاتا. اب اس کا انتقال ہو گیا تو وہ نور کا خیمہ اٹھا لیا جاتا اور سارے فرشتوں کو اللہ حکم دے دیتا کہ جاؤ اس کی مغفرت کی دعا کرو. صرف قرآن پڑھ رہا تھا یہ، اور قرآن کی بدولت اس کے گھر پہ نور کا خیمہ بھی آ گیا. فرشتے بھی داخل ہو رہے ہیں، کلام بھی سن رہے ہیں، حج سن رہے ہیں، آیتیں سن رہے ہیں، جتنا پڑھ رہا ہے سب سن رہے ہیں. اور انتقال ہو گیا تو خیمہ اڑ گیا. پورے فرشتے مغفرت کی دعا کے لیے کھڑے گئے. اب یہ میت کے لیے مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہیں. اب لوگ اس کے غسل کرتے ہیں، تجہیز و تکفین کرتے ہیں. اب اس کو قبر میں دفنا دیتے. سب قبر میں دفنا کے جب مٹی ڈال دیتے نا، مٹی ڈالنے کے بعد پورے لوگ پیچھے چلے جاتے. پیچھے جانے کے بعد اب جیسا ہی منکر نکیر اس کی قبر میں آتے تو ان کے آنے سے پہلے قرآن مجید روحانی صورت لے کے قبر میں اتر جاتا. میت کی قبر میں اتر جاتا قرآن، جسم لے کر، روحانی جسم لے کر، نورانی جسم لے کر میت کی قبر میں اتر جاتا. اور میت کی قبر میں اتر کے اب منکر نکیر اس کے پاس آ جاتے. اب مردے کو بولتے بیٹھ جا. اب قرآن فوری منکر نکیر اور میت کے بیچ میں آ کے ٹھہر جاتا. منکر نکیر بولتے اپنی ہیبت ناک صورت لے کے، بجلی والی آنکھیں لے کے، بادل کے گرج جیسی آواز لے کے بولتے کہ قرآن ہٹ جا. تو قرآن بولتا کہ دنیا میں انہیں میرے کو نہیں چھوڑا تو میں اس کو کیسا چھوڑوں. لہذا جو بھی پوچھنا ہے پیٹ پیچھے پوچھو گے. میں تو یہ حجت کر کے ٹھہرتا کلام مجید. کیوں؟ کثرت سے پڑھ رہے تھے. میں آپ قرآن فزکس نہیں پڑھ رہے تھے، آپ کیمسٹری نہیں پڑھ رہے تھے، سیوکس نہیں پڑھ رہے تھے، بایولوجی نہیں پڑھ رہے تھے، کامرس نہیں پڑھ رہے تھے. میں بھی کتابیں پڑھا کر کے نمبر لے رہے تھے تو میرے کو کیا معلوم تھا. میں بھی لکھا ایگزام اچھا خاصا پڑھ کے چھوڑا میرے کو، اس لیے اچھے نامہ نکل رہے فٹ 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 فٹ. تو سائنس، سوشل، میتھس وغیرہ نہیں پڑھ رہے تھے. آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے. اچھا میں ڈیلی اتنی سیوکس پڑھ لیتے بیٹھا، کامرس پڑھ لیتے بیٹھا، خبر میں آتی کیا یہ؟ تو سال ہوتے کتابیں پھاڑ کے پھینکا تو تیری خبر میں کیسا آتی؟ تو خود اس کتاب کا نہیں ہوا تو وہ تو کتاب تیری ہوتی چ نہیں. عزیزان محترم، اللہ کا کلام قبر میں اترتا جی. تو اب منکر نکیر جب سوال کرتے تو یہ کلام جو ہے وہ ہیبت ناک صورت بچانے سے اس کو بچا لیتا. پیچھے ڈراؤنی صورت بتانے سے بچا لیتا ہے. بجلی کی کڑک جیسی جو ہے، بادل کی گرج جیسی آواز سننے سے پیچھے سے بچا لیتا اس کو. اور بجلی جیسی چمکدار آنکھوں سے اس کو بچا لیتا. اور اس کے بعد وہ سوال کرتے. سوال کرنے کے بعد دکھا تو دے چہرہ، نہیں دیکھنا، چلے جاؤ یہاں سے. کلام پاک بھیج دیتا منکر نکیر کو. اب جیسا ہی وہ سوالات ہو جاتے، کلام پاک اپنی روحانی جسم کے ساتھ فوری آسمانوں کی طرف چلے جاتا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا اور اللہ سے عرض کرتا کہ مولا مجھے اجازت دے. اللہ اس کو اجازت دے دیتا. تو وہ کلام کیا کرتا؟ جنت سے ایک ریشمی حلہ لیتا، ایک ریشمی جنت کا لباس لیتا اور نورانی چادر بچھونا لے کر اور جنت کی جو ہے خوشبوئیں لے کر، جنت کے نور کے چراغ لے کر، وہاں کی خوشبوئیں اور گلدستہ لے کر فوری میت کی قبر میں پھر اتر جاتا. قبر میں اتر جاتا وہ کلام اور اتر کے کیا کرتا؟ وہ جنت کا نورانی جو ہے بچھونا میت سے اٹھا کے
وہ بچھونا بچھا دیتا اور میت یہ سوچ دیکھا کتنا بڑا کرم کر دیا مولا، ہر دن قرآن پڑھنے کا اتنا بڑا بدلہ دے دیا، آپ کو نہیں معلوم ہوتا لیکن ان کے ساتھ سب ہو رہا ہوگا. کیا کر رہے تھے؟ وہ ڈیلی قرآن پڑھ رہے تھے، کبھی نہیں چھوڑتے تھے، کچھ ہی صحیح لیکن ہر دن پڑھ رہے تھے. تو وہ ریشمی جو ہے بچھونا، جنتی بچھونا بچھو دیتا اور وہ ریشمی حلہ، وہ لباس جنت کا. اب اچھا وہ کلام خالی وہ لے کے نہیں آتا، اپنے ساتھ تقریباً روایتوں میں آیا کہ 400 یا کئی ہزار فرشتوں کے مجمع کے ساتھ آتا وہ کلام، اور وہ سارے فرشتے جو ہے وہ ریشمی حلے کو اس کے جسم پر پہناتے لباس میں. آپ کفن پہنا کے لٹا دیے تھے لیکن اس کو جنت کا لباس پہنایا جا رہا ہے اور جنت کے گلدستے اس کی ناک کے پاس رکھ دیے جاتے ہیں اور مشک سے زیادہ خوشبودار چیز اس کے جسم پہ مل دی جاتی ہے، پورے جسم پر مل دی جاتی ہے. اور جنت کے 2 تکیے ایک سرہانے کے پاس، ایک پائنتی کے پاس رکھ دیتے اس کے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہے جب قرآن کیا بولتا ہے اس کو، یہ لے جنت کی کنجیاں اپنے پاس رکھ، اور جب قیامت قائم ہوگی حساب کتاب ہوگا تو جنت کا دروازہ کھول اور جنت میں داخل ہو. تو جنت کی چابیاں، کنجیاں جو ہے قرآن مجید، روحانی صورت آپ دیکھیں گے وہ صورت جو لے کے آتا تو روحانی صورت لے کے جنت کی کنجی اس کے ہاتھ میں تھما دیتا، آہستہ سے وہ جنتی تکیے پہ اس کا سر رکھ دیتا تھا. اب انہیں بولتا کہ سو جا سو جا، آرام کے ساتھ سو جاتا. جنت کی کھڑکیوں کو اس کی قبر میں کھول دیا جاتا، ہر طرف سے روشنی، اور فرشتے کیا کرتے؟ اس کی قبر کو تا حد نگاہ مشاہدہ کر دیتے. روایتوں میں آیا کہ 400 سال کی مسافت تک اس کی قبر کو مشاہدہ کر دیا جاتا. آپ پلین میں سفر کر کے گئے تو اتنا سفر کی مسافت میں یہاں ٹھہر کے آپ چلنا شروع کرے، چلتے 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 400 سال کے بعد جب آپ رکے نا تو یہاں سے وہاں تک جتنا اینڈ ہوا آپ کا اتنی زیادہ مسافت آپ کی قبر میں کر دیا. 400 سال کی مسافت آپ دیکھیں تو ادھر سے شاید کہ ادھر تک دیکھیں گے لیکن 400 سال کی مسافت آپ کی قبر مشاہدہ ہو جاتی. سر اتنا ہی نہیں ہوتا، یہاں تک موقوف نہیں ہوتی بات. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے آگے بیان کیا کہ اتنا ہی نہیں ہے اعزاز اس کے لیے، بلکہ جب وہ چابیاں جنت کی دے دی جاتی تو سارے فرشتے چلے جاتے اور قرآن بولتا کہ آرام کے ساتھ سو جا. عزیزان محترم، اس کلام پاک پڑھنے والے کے بیٹے ہیں تو اس کی جو ہے فاتحہ کرتے، اس کا احسان ثواب کرتے، 10واں کرتے، 20واں کرتے. ممکن ہوا اللہ توفیق دیا تو اس کی جو ہے برسی کرتے، بھول جاتے اس کے بعد، یاد ہی نہیں کرتے. اجی ہم کہاں یاد کر رہے ہمارے دادا کو ہر دن، کہاں کر رہے ان کی برسی، کہاں پردادا کو، جھکر دادا کو، شکر دادا کو یاد کر رہے ہیں. جب ہم یاد نہیں کر رہے تو ہماری اولاد کہاں یاد کریں گی صاحب. لیکن آؤ حضرت معاذ بن جبل کی حدیث سنو. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں اس کی اولاد تو اس کو چھوڑ دیں گی صاحب، لیکن کلام مجید قبر سے رخصت ہوگا اور صبح قبر میں آ کے اس کی دریافتی کرے گا، شام میں آئے گا، دوسرے دن صبح آئے گا، پھر شام میں آئے گا، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. ہر صبح شام اس کی قبر میں آ کے کہے گا کیسا ہے، اچھا ہے، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، کچھ ہے تو بول مجھے. آئے ہائے ہائے، اتنے بڑے اعزازات کون کر رہا؟ قرآن مجید کر رہا سا. کیوں؟ اسی لیے کہ وہ قرآن بولے گا کہ دنیا میں میرے کو نہیں چھوڑا تو میں کئی کو اس کو جو ہے قبر میں چھوڑوں. آپ ہر دن پڑھ رہے تو ہر دن 2 مرتبہ آپ کی آ کے زیارت کرنا، اور آپ ہر دن اپنے کلام مجید سے ملاقات کریں گے، روحانی جسم میں آئے گا. اور کیا بولے گا؟ کسی چیز کی تکلیف ہے؟ سب آرام ہے نا؟ سب اچھا ہے نا؟ فکر نہیں کرنا، ٹینشن نہیں لینا. اب حضرت معاذ بن جبل کیا بولے؟ اگر اس میت کی، وہ زندگی میں کلام پاک پڑھنے والے کی اگر دنیا میں اولاد ہوگی، اگر نیک اولاد ہوگی تو کلام جب صبح شام آتا ہے تو کلام صبح شام اس کی خیر خیریت پوچھ کر اس کو کہتا ہے کہ تیری اولاد دنیا میں بہت نیک ہے، اچھے اعمال کرنے والی ہے، نیکیاں کرنے والی ہے، خوشخبری سناتا ہے. اگر اتفاق سے وہ میت کی اولاد گناہگار ہے، خطاکار ہے، سیاہکار ہے،
تو وہ کلام پاک وہی نہیں رک جاتا. کلام پاک اللہ کا کلام ہو کے اس کی گناہگار اولاد کے لیے مغفرت کی دعا کرتا. واہ، مغفرت کی دعا کرتا سا. کیوں مل رہا اتنا اعزاز؟ کیا بات ہے مولا؟ کیا وجہ ہے مولا؟ کیا سبب ہے اللہ؟ تو اللہ نے کہا کہ تو میرے کلام کو نہیں چھوڑا نا، تو میں کیسا میرے کلام کو تیرے لیے چھوڑ دیتا. لہذا تو دنیا میں اس کو نہیں چھوڑا، آخرت میں یہ تیرے کو نہیں چھوڑ دے. اچھا کسی وجہ سے اور دوسری حدیث آؤ. یہ حدیث تو ایسی ہے صاحب، قیامت تک قرآن مجید اس کی قبر میں آتا جاتا اور انہیں جو ہے سکون سے وہ جنت کے 2 گلدستوں کو جو ہے سون لیتے، وہ جنتی لباس پہن کے، وہ جنتی جو ہے بستر میں سو کے، پیروں کو جو ہے جنتی تکیے پہ رکھ کے، سر کو جنتی تکیے پہ رکھ کے سکون سے ہاتھ میں جنت کی کنجیاں لے کے سوتے رہتے. میاں ولی آپ بھی چھو آپ سوتے رہتے ایسا انشاءاللہ. کیونکہ پورے لوگوں قرآن پڑھنے والے ان کو معلوم ہو گیا، پر 100 لوگ قرآن پڑھتے کرنے یقیناً پڑھتے 100 جگہ پڑھتے. ایک خلقہ سورہ صحیح لیکن پڑھتے. کہاں کا نہیں پڑھنے والے ڈیلی گھر میں جا کے خلقہ سورہ پڑھ لے کے بیٹھ رہے، قرآن کھول کے پڑھ لے کے بیٹھ رہے. تو عزیزان محترم، یہ اللہ کا کلام ہے صاحب، اتنا بڑا اعزاز ہے. اجی آؤ اور آگے چلو. ایک دوسری حدیث ہے، راوی کا نام نہیں معلوم. حدیث پاک میں آیا کہ بندہ جب گناہگار ہوتا ہے، خطاکار ہوتا ہے، سیاہکار ہوتا ہے، اور اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں اس نے دنیا میں میری نافرمانی کی ہے، لہذا اس کو دوزخ میں ڈھکیل دو. فرشتے دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں تو کلام انسان روحانی صورت لے کے وہ بندے اور فرشتوں کے سامنے دوزخ کے اس کے بیچ میں آ کے کھڑ جاتا ہے اور کھڑ کے بولتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہو ہٹو راستے سے، اس کو دوزخ میں ڈالنا ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ سنا نہیں کہ اللہ کا یہ نافرمان ہے. تو کلام کہتا ہے کہ اے اللہ، تو نے کہا تھا کہ جو تیرے کلام کو نہیں چھوڑے گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اے اللہ، لہذا یہ گناہگار تو تھا ہوگا، خطاکار تو تھا ہوگا، سیاہکار تو تھا ہوگا، لیکن مولا جب یہ دنیا میں زندہ تھا تو اے اللہ یہ گناہگار ہو کر بھی، خطاکار ہو کر بھی، سیاہکار ہو کر بھی اے اللہ مجھے نہیں چھوڑا. اے اللہ جب یہ مجھے نہیں چھوڑا تو یہ مصیبت کے عالم میں اس کو کیسے چھوڑوں؟ مولا سب کچھ تو ہو سکتا ہے، لیکن تیرے اس گناہگار بندے کو میں دوزخ میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. لہذا مولا اس کے گناہ ایک طرف، اس کا ہر دن تیرے کلام کو پڑھنا ایک طرف. تو قرآن حدیث میں آیا کہ حجت کرے گا بندوں کے لیے، حجت کرے گا، اللہ سے سفارش کرے گا کہ نہیں اس کی وہ نہیں ہونا مغفرت. اور جب تک حدیث میں آیا کہ اس کی کلام مغفرت نہیں کراتا، رستے سے ہٹتے چلے بیچ میں سے. قرآن پڑھنے والوں قربان جاؤ، یہ حدیث سن کے ہر طرف سے اللہ حفاظت میں لے لیا گیا. اب اس کے بعد صاحب فرشتوں کو مجبور ہو جانا پڑتا، رخ بدل دیتے، جاؤ اس کو جنت میں ڈال دو. یہ اللہ رب العزت کی جو ہے کرم نوازی ہے ہر دن قرآن پڑھنے والے نیک بندوں کے ساتھ. اب اتنا ہی نہیں، یہ تو آپ کے بارے میں تھی، یا جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ان کے بارے میں تھی، باہر بیٹھ کے چائے پینے والوں کے بارے میں تھی بات. یہ جو اچھی باتیں تھی یہ ان لوگوں کے واسطے تھی، پیچھے بیٹھنے والے سیلیبریٹیوں کے بارے میں تھی یہ باتیں. اب اس کے بعد ساتھ سن لیے میری بات نہیں، یہ بات آپ کے بارے میں تھی. اب جو کلام پاک نہیں پڑھتے ان کی بات سنو. اب یہ کلام پاک نہیں پڑھتے تھے تو کلام مجید جب قبر میں چلے جاتے نا، حدیث شریف میں ہے بندے کو جب قبر میں ڈال دیا جاتا تو کلام مجید بھی قبر میں اترتا، قبر میں اترے گا کلام مجید. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب بندے کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو حضور پاک علیہ السلام کو بتانے کے لیے اس کی قبر سے حضور پاک کے روضہ مبارک تک جو ہے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے،
کھڑکی جو ہے کھول دی جاتی ہے. کھڑکی جب کھل جاتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ ما لا تقول فی هذا الرجل فی حق هذا الرجل، ایسے الفاظ ہیں حدیث کے. تو جب یہ ہو جاتا ہے نا تو کلام مجید کیا کرتا ہے، فوری قبر میں اتر کر روحانی صورت کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے، یا رسول اللہ یہ گناہگار تھا، یہ خطاکار تھا، یہ سیاکار تھا، یہ یا رسول اللہ گناہگار تھا، آپ کو اللہ نے کلام مجید عطا فرمایا تھا، اس کی حفاظت کا ذمہ دیا تھا، اس کو کلام مجید دیا گیا تھا، اے اللہ کے رسول لہذا دنیا میں یہ مجھے پڑھتا نہیں تھا، لہذا دنیا میں یہ میری تلاوت نہیں کرتا تھا، یا رسول اللہ یہ مجھے چھوڑ دیا تھا. شکایت کرے گا حضور کی بارگاہ میں آپ کی طرف اشارہ کر کے. تو حضور کی بارگاہ میں جب آپ کی شکایت ہو تو اس سے بڑی بدبختی ہمارے لیے کیا ہو سکتی صاحب؟ اس سے بڑا نالائق پن ہمارے لیے کیا ہو سکتا؟ بولو. آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن نہیں پڑھتے صاحب. اس سے بڑی اچھا جو آپ بات بول رہے ہیں جس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا وہ کیا کرنا، یہ لوگ پورے باہر ہیں، ادھر مسجد کے باہر ہیں لوگ. ہم اپنی بات جاری باہر یہاں پورے قرآن پڑھتے ہیں. ابھی جس کے بھی بارے میں بولے اچھا ہمیں سنا رہے تو یہ مائک میں چلے جاتے ہیں. ہمارے مسجد کے مصلی سمیع صاحب کیا بولے، جس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا اور نہ سکرے بھی نہیں، ان لوگوں کیا کرنا. میں نے تو میں بولا کہ یہ لوگ مسجد میں نہیں ہے، مسجد کے باہر ہے، یہ لوگ پورے ادھر پورے گیٹ کے باہر ہے، وہ لوگ مسجد میں نہیں ہو. اب ان لوگ سن رہے بات میری، سن رہے ہوں گے. اب خبر میں ان لوگوں کے لیے ایک چھوڑ، اب ان لوگوں کے لیے کیا ہوتا وہ بولو آپ کو. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کرتی خبر میں قرآن اتر کے بولتا کہ شکایت کرتا صاحب یا رسول اللہ یہ گناہگار جو ہے پڑھتا ہی نہیں تھا میرے کو. تو حضور پاک علیہ السلام دیکھ لیتے اس کو، اس کے حساب کتاب اس کا ہو جاتا. گناہگار تھا، خطاکار تھا، تو جو عذابات ہیں قبر میں دے دیے جاتے. اس کی ایک دوسری روایت میں آیا حدیث شریف میں، جب قیامت قائم ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، لوگ اعمال کے لیے بھاگتے رہیں گے، تو قرآن بھی انسانی صورت میں آئے گا. قرآن انسانی صورت میں آئے گا، اور جو قرآن کو پڑھتے نہیں تھے، قرآن اللہ کی بارگاہ میں آ کر کہے گا، عرض کرے گا، پکڑے گا کہ مولا دنیا میں تو نے اس کو صحت عطا کی تھی، تو نے تندرستی دی تھی، تو نے مال دیا تھا، دولت دی، تو نے زبان دیا مولا، اے اللہ تو نے اس کو فراوانی عطا فرمائی، فراخی عطا فرمائی، سب سے بڑی بات تو نے اس کو وقت دیا تھا مولا، زندگی دی تھی مولا. اے اللہ یہ سب کچھ تو کرتا گیا لیکن تیرے کلام کو پڑھتا نہیں گیا مولا. اے اللہ دنیا میں تیرے کلام کو نہیں پڑھا مولا. اے اللہ جیسا پڑھنے والوں کی مجھ پر شفاعت تو نے واجب کر دیا، اے اللہ اب نہ پڑھنے والوں پر دوزخ کو واجب کر دے. اب وہ کلام پڑھنے والوں کو دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈالے گا، اور نہ پڑھنے والوں کو جنت سے نکال کے دوزخ میں ڈالنے کی حجت کرے گا. حدیث ہے ساری. اللہ کہے گا، قرآن کہے گا کہ مولا اس وقت تک یہ گناہگار سے میں نہیں ہٹوں گا جب تک تجھے دوزخ کی ضمانت نہیں دیتا. کیوں کہ نے دنیا میں مجھے چھوڑ دیا تھا، اب میں اس کو پکڑ لیا مولا، لہذا اس کو ڈالنا ہی ڈالنا آگے. تو اس کی دعا قبول کر دی جائے گی، قبول ہو جاتی اس کی دعا. پورا بیان ہونے کے بعد کلک کریں غریبت میں سمجھا کلک ہو رہا کہ کیا ہے. تو بہرحال چالو ہے. ہاں اچھا کرے میں تو رک جاتا تھا، نہیں رک گیا تو پھر بعد میں کنٹینیو ہوا. تو بہرحال تو سامعین محترم کیا بول رہا تھا میں، قرآن حجت کرتا تھا، حجت کرتا قرآن. پڑھنے والوں کو جنت دلاتا، نہیں پڑھنے والوں کو دوزخ میں بھیجتا ہوا. تو اتنا سب سن کے ہم وفاداری کرنا نہیں کرنا قرآن سے،
یقیناً وفاداری کرنا صاحب، قرآن سے وفاداری کرنا، بے وفائی نہیں کرنا۔ جب ہمارے کو اتنا مل کے آ گیا قرآن، عیسائی لوگ جی بائبل میں انجیل میں اتنے تبدیلیاں ہو رہے تو بھی، اتنے جو ہے غلطیاں ہونے کے باوجود بھی وہ عیسیٰ کا کلام نہیں ہوا تو بھی اس کلام کو عیسیٰ کا کلام مان کے ہر اسکولوں میں اس کو پھیلا رہے، جگہ جگہ جو ہے بائبل کے حوالے پیش کیے جا رہے، جگہ جگہ اس کو پڑھا جا رہا۔ جتنے بھی عیسائیوں کے اسکولز ہیں وہ اسکول میں مسلمانوں کے بچوں کو جو ہے اس کے ریفرنسز معلوم ہے قرآن کے، میں ان کے زبانوں سے سنا تھا۔ جس کی حفاظت نہیں ہوئی انہوں شور شور کر میں اس کی حفاظت کا، اور جس کی اللہ حفاظت کر کے عام کر دیا، سینوں میں منتخب کر دیا، تب اس کی حفاظت نہیں کر رہے، تو اس سے زیادہ بدبختی کی بات کیا ہے؟ بھلے ہو جائے وہ لوگ جو ہر دن قرآن پڑھ رہے صاحب، ہر دن اللہ کا کلام پڑھو، ہر دن کلام پاک کی حفاظت کرو۔ آپ کر لیے صاحب، غلطی کر لیے، اب ہوا تو کلام اللہ کا سیکھ لو، لیکن دیکھو تو صحیح کہ ہر 24 گھنٹے میں دنیا کی کتابیں پڑھنے والا میرا بچہ، جس کو 10 گھنٹے اسکول میں بٹھا دیا، اسکول سے آنے کے بعد اچھی ایجوکیٹڈ بننا بلکہ اس کو ٹیوشن دے دیا 1 گھنٹے کا، تو 11 سے 12 گھنٹے دنیاوی تعلیم کے لیے جو بچے کو دے دیا، وہ بچے 12 گھنٹے میں وہ 8 گھنٹے سونے کے نکال کے جو 4 گھنٹے بچ رہے، وہ گھنٹے میں بھی اللہ کا کلام پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، وہ آپ اپنے بچوں کے واسطے دیکھ لیں۔ سمجھ رہے آپ میری بات؟ آپ دیکھ لو صاحب، کیا زندگی ہو گئی، فکر دے کے اپنی بات کو ختم کر دو، 2 منٹ کی بات ہے۔ بچے پیدا ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اچھا ایجوکیٹڈ بننا، بچہ جاہل نہیں بننا، اچھا پڑھا لکھا بننا بول کے اسکول میں ڈالتے 4-5 سال کے بعد، انہیں فارغ ہوئے تک جو ہے 25 سال نکل جاتے، 23 سال نکل جاتے، 23 سال تک، 4-5 سال سے لے کے 23 سال کی عمر تک، یعنی 20 سال ہو رہے، تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو 10 گھنٹے اسکول میں بٹھاتے اس کو، اچھا اس کو ریڈی کرنے کے لیے 5 گھنٹہ پیچھے اما اس کے پیچھے لگے ہوئے رہتے، ناشتہ کر کے ریڈی کرے تھے، واش روم سے نکل کے 1 گھنٹہ، وہ 10 گھنٹے، وہ 1 گھنٹہ 11 گھنٹے، پھر اسکول سے آنے کے بعد اس کو اچھا ٹیوشن لگاتے، 2 گھنٹے یا 1 گھنٹے کا، 12 گھنٹے اس کے نکال لو، یقیناً 12 گھنٹے لگتے ہی لگتے ہو۔ اس کے بعد 8 گھنٹے بچہ سونا ہی سونا ہے آپ کا، 8 اور 12 کتنے ہوئے؟ 20 گھنٹے ہو گئے۔ 4 گھنٹے باتھ روم میں جا رہا، نہا رہا، فلم دیکھ رہا، سو کیا کی کھیل لے رہا، پھر شارٹا دیکھ لے رہا، وہ کیا کیا کی اسکرول کر لیتے بیٹھ رہا، 4 گھنٹے اس میں چلے گئے۔ یہ پوری جو ہے ہر دن کے 24 گھنٹے کس کے ہیں؟ یہ آپ کے بچے کے۔ اب انہوں کیا کرے؟ فارغ ہو گئے، اب انہوں گئے نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے، زبردست نوکری مل گئی، کتنے گھنٹے کے ساتھ؟ منیمم 9 گھنٹے کی نوکری کوریج کرنا ہے، یا 8 گھنٹے کی 9 گھنٹے پکڑ لو، چلو 8 گھنٹے پکڑ لو، وہ 8 گھنٹے سے پہلے 1 گھنٹہ تیار ہونا، ناشتہ کرنا، 9 گھنٹے، 8 گھنٹے سونا، 9 + 8 17 گھنٹے ہو گئے نا، 17 گھنٹے۔ اب 17 گھنٹے میں سے 3 گھنٹے نکالو دن بھر کے واش روم میں جانا نکلنا، آدھے گھنٹے سے پہلے باتھ روم سے نکلتے ساتھ، یہ حیدرآباد کے لوگوں کی عادت ہے۔ تو 3 گھنٹے صبح سے شام تک اس میں جانا، اس میں آنا، ادھر جانا، ادھر آنا، 4 گھنٹے کیا کرتے، کیا کچھ کر لیتے، وہ چھوڑ دو۔ تو یہ کب تک چل رہا ہے؟ ان کے ریٹائرمنٹ تک چل رہا ہے، نہیں چل رہا ریٹائرمنٹ تک۔ کب ہو رہے ریٹائرمنٹ صاحب؟ 60 سال 65 سال کی عمر میں، یہ عمر میں ریٹائرمنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد کیا کرتے؟ مسجد میں آتے شام، وہ لائٹ کا کام نہیں کر رہی، وہ پنکھے کو کیا ہو گیا، وہ کھانے میں پانی کہیں کو جا رہا، امام صاحب اتنی بڑی خیرات کہیں کو کر دیے، کہیں کو اتنے لمبے بیانہ کر رہے صاحب۔ کب تک ہوتا ہے؟ آخری سانس تک ہوتا ہے، اسرائیل علیہ السلام آنے تک ہوتا ہے، نہیں ہوتا، ہوتا دیے۔ آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہے، وہ ان لوگوں کی بات کر رہے، سمجھ گیا آپ کس کی بات کر رہے، ہو گیا مسئلہ۔ تو بات ہنس لو آپ، لیکن سمجھو میں کیا بول رہا ہوں، غور کرو۔ کب تک ہو رہا یہ؟ آپ کے بچے کی 5 سالہ عمر سے لے کے آپ کے ریٹائرمنٹ لینے تک، ارے کمر پکڑ لی، یہاں تک ہو رہا ہے، سمجھ رہا؟ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے تک ہو رہا آپ کا، اس میں چلے جا رہی ہے آپ کی زندگی۔
اللہ کا کلام کیسا سا؟ یہ آپ کے ساتھ ہو رہا، اس زمانے میں ہو رہا. آنے والا زمانہ بہت زیادہ جو ہے محدود ہو جاتا وقت آپ کا، چیزیں بڑھ جاتی، یعنی اور بیزی ہو جاتے لوگ، بہت بیزی ہو جاتے. آپ اتنا بیزی ہو کہ اللہ کے کلام کو وقت نہیں دے رہے، آپ قرآن کو وقت نہیں دے رہے، مرحوموں کو پڑھ کے نہیں بخش رہے اپنی زندگی کے جو اپنے آباء و اجداد کو. آپ کے بچے تو اور جو ہے زیادہ بیزی ہو جاتے آنے والے زمانے میں، کیونکہ بہت بیزی ہونے والا ہے زمانہ آگے. تو جب تو جو ہے جو 4 گھنٹے آپ کو کیا کچھ کر لیتے بولا نا، انہیں وہ کیا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہو. اچھا ایک بار مل گئے پر یہ جتنے بھی نوکریاں کرنے والے سیٹرڈے ٹو سنڈے 2 دن چھٹیاں ملتے ہیں. اب 2 دن چھٹیاں ملے تو کیا کرتے؟ قرآن لے کے بیٹھتے ہو؟ نہیں بیٹھتے بھائی. اٹھ رہے تھے 8 بجے، اب 12 بجے سے پہلے اٹھتے نہیں ہو. 12 بجے اٹھنے کے بعد فوری منہ نہیں دھوتے، 1.5 گھنٹے تک فیس بک چلا لیتے، اسکرول کر لیتے، بیٹھتے ایسا یوں کر کے یوں کر کے یوں کر کے. اب بیگم کو بھی معلوم ہی چلا رہے چھٹی ہے نا، چلو کر لیتے. 6 دن تک جو ہے پیچھے لگے گا ہوگا، سو جانے دے بھائی، چھوڑ دیتی بیگم، لائٹ مار دیتی اس کو. 1 گھنٹے تک اسکرول کر لیتے، وہ نیوز دیکھ لیتے. یعنی انہیں دنیا کا جو ہے پورے یہ خطے کا وزیر اعظم ہے، کچھ کرنا ہے پورے کام. وہ نیوز دیکھتا، وہ کرتا وہ کرتا وہ کرتا، کیا کی کر لیتے بیٹھ جاتا. اس کے بعد منہ دھو لے کے بیٹھا ناشتے کے لیے، یعنی لنچ کا ٹائم، جو لنچ کے ٹائم میں ناشتہ کرتا، کیا بول کے ٹی وی ایک فلم لگا لیتا زبردست، 2 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی فلم لگا لے کے فلم دیکھ لیتے، کھاتا. اس کے بعد بیگم بھی بازو میں بیٹھ جاتے. اب وہ رات ایسی گزر جاتی اس کی پوری، ادھر گیا ادھر وہ دوست کے ساتھ نکلا، وہ دوست کے ایک دن ایسا گزر گیا، شام میں سوئے تک جو ہے 2 بج جاتے. ہر دن جلدی سو رہا تھا، اب اس دن رات میں 2 بجے سو جاتا. اتوار بھی ایسی گزر گیا، پھر پیر کے دن 8 بجے کا اللہ نے ٹرین بول کے بستا اس کو، پھر 6 دن ایسی گزر گیا. یہ فکر دے رہا ہوں آپ کو، یہ کب تک ہو رہا آپ کے ساتھ. سفید داڑھی آنے کے بعد اب کمپنی والے بولے کہ اب آپ کا ہو گیا، ریٹائرمنٹ لے لو کے. ہر مہینہ جو ہے آنے والی آمدنی کھاتا، بیٹھے مسجد کو آ کے دیکھتے رہتا. یہ آپ کی زندگی ایسی ہوئی. اب آنے والے دور میں اور بیزی ہو جاتے ہیں آپ کے بچے. تو جب آپ اس میں ایسا ہو جا رہے تو آپ کے بچوں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوگا. اب آپ کے بچے دیں گے قرآن کو ٹائم؟ نہیں دیتے نا قرآن کو ٹائم. آج کے مائیں کیا کر رہے ہیں، آپ کے بیوی کیا کر رہے ہیں، بچوں کو پھٹی عربی دے کے مسجد کو یوں لٹکا لیتے آ رہا ہوں عربی مسجد کو ایسا لٹکا لے کے آ کے کیا کیچ پڑھنے کی جا رہا ہوں، اس کچھ نہیں معلوم سب کیا پڑھ رہا ہوں، الگ تک پڑھنے رہا چلے جا رہا ہوں. نہ گھر میں اس کو یاد دلاتے، نہ اس کا سنتے، نہ اس کو تجوید آ رہی، نہ کچھ بھی آ رہی. ایسی جا رہی زندگی، بس سیکھنا ہے بول کے سیکھ جا رہا. 16 سال 17 سال ہونے کے باوجود بھی بچوں کو غسل کا طریقہ نہیں معلوم ہے. خدا کی قسم بول رہا ہوں، میں لوگوں سے سنا، وہ بچوں سے سنا، میں غسل بولے تو لفظ غسل کیا ہے نہیں معلوم. ناپاکی کی حالت میں صبح شب گزر رہی ہوں، شب و روز اسی میں جو ہے چلے جا رہی ہوں لوگوں کی. عزیزان محترم، یہ فکر ہے. کلام مجید ہر دن جو ہے آپ کے سامنے موجود ہے کہ اس کو پڑھو اور عبرت حاصل کرو. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، لوگوں اس کے اندر کے واقعات کو دیکھو، اللہ کے غضب کو دیکھو، اللہ کی رحمت کو دیکھو. دیکھو کہ نافرمان ہونے کے بعد اللہ نے پچھلے نبیوں کی قوم کو کیسے اجاڑ دیا، کیسے برباد کر دیا، کیسے بستیوں کو تباہ کر دیا. کسی کو پانی کے ذریعے سے عذاب دے دیا، کسی کو پتھروں کا عذاب دے دیا، کسی کو کچھ کر دیا، کسی کو کچھ کر دیا. فَاعْتَبِرُوا، یہ دیکھنے کے بعد بھی لوگوں عبرت نہیں لے رہے ہو. اے قرآن کی باتوں کو دیکھ کر سمجھ کر دنیاوی رنگینیوں میں گھومنے والے لوگوں، دنیاوی چیزوں میں مست مگن ہونے والے لوگوں، عبرت حاصل کرو. گردش زمانے کو دیکھو کہ زمانے نے تمہارے باپ داداؤں کو بوڑھا کر دیا، زمانے نے تمہارے آباء و اجداد کو قبروں پر پہنچا دیا، زمانے نے تمہارے باپ داداؤں کے جسموں سے چمڑیوں کو اکھاڑ کر ہڈیاں بنا دیا، زمانے نے تمہیں بچپن سے جوانی دے دی، زمانے کی گردشوں نے جوانی سے تم پر بڑھاپے کو چھا ڈالا، زمانے نے گردش زمانے نے بوڑھے لوگوں کو قبر میں پہنچا دیا، زمانے نے جوانوں کو ہسپتالوں میں ڈال دیا، زمانے نے کسی کو کچھ کر دیا، کسی کو کچھ کر دیا، کسی کو کچھ کر دیا.
فاعتبروا 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 یا اولی الابصار، اے زمانے کی گردشوں کو دیکھنے والوں، اے وقت کے تیزی کے ساتھ بدلنے کو دیکھنے والوں، اے لمحہ لمحہ زمانے سے آگے بڑھنے والے لوگوں، عبرت حاصل کرو دنیا کو دیکھ کر۔ آج تمہارے سامنے نہ تمہارے دادا ہے، کہاں پر ہے صاحب؟ قبر میں ہڈیاں ہے بھی کہ نہیں ہے نہیں معلوم، پردادا کہاں پر ہے وجود نہیں معلوم، نہیں دیکھے، جھکر دادا کہاں پر ہے، سکر دادا کہاں پر ہے، ہماری اصل کیا نام کیا ہے نہیں معلوم صاحب۔ کیا بات ہے؟ زمانے کی گردش نے ان کے وجود کو ختم کر دیا۔ اگر وہ نیک ہوتے، اگر وہ اچھے ہوتے، اللہ کا ذکر کرتے تو قرآن میں اللہ نے ان کا ذکر کیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ لوگوں ذکر کرو میرا محدود زندگی تک، یہ گردش زمانے کو دیکھو اور ذکر الہی میں اپنے وقتوں کو گزارو۔ تم کو چلے جاؤ گے، تمہارا وجود تو ختم ہو جائے گا، لیکن تم نے میرا ذکر کیا ہے، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حضرت آدم کو آپ نے نہیں دیکھا، ابراہیم کو نہیں دیکھا، 1,24,000 نبیوں کا رخ آپ نے نہیں دیکھا، ان کا جلوہ آپ نے غوث آدم کو نہیں دیکھا، آپ نے غریب نواز کو نہیں دیکھا، ان کا چرچا ان کے بچوں کی وجہ سے نہیں ہوا۔ اجی کس کی وجہ سے ہوا؟ پیران پیر پیدا بغداد میں ہوئے، لیکن ذکر یہاں پر ہے۔ حضور پیدا مکے میں ہوئے، لیکن پوری زندگی ہمارے سامنے ہے۔ اجی اولیاء اللہ کا وجود ہوا اپنے عالم میں، اپنے علاقوں میں، اپنے شہروں میں، کیسے پہچانے گئے؟ ان کے بچوں کی وجہ سے نہیں، اللہ کے ذکر کی وجہ سے پہچانے گئے۔ تو کلام کہتا ہے فَاذْكُرُونِي، دیکھو یہ بزرگوں کو، انہوں نے مجھے یاد کیا، تو 1000 سال کے بعد بھی ہم غوث کو یاد کر رہے ہیں۔ یاد کیا تو 950 سال کے بعد بھی معین الدین ہمارے دلوں میں۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، لوگوں گردش زمانے کو دیکھو، اے دیکھنے والوں، اے مشاہدہ کرنے والوں، عبرت لو لوگوں کو دیکھ کر، سمجھو لوگوں کو دیکھ کر۔ اللہ نے 2 رخ بنا دیے بندے کے لیے، ایک رخ ایک راستے سے جائے گا، 2 سبیل ہے، ایک سبیل جنت میں لے جائے گی، ایک سبیل دوزخ میں لے جائے گی۔ اے لوگوں، دوزخ میں جانے والے لوگوں، دیکھو کون سا راستہ تمہارے سامنے ہے، جنت میں جانے والے لوگوں دیکھو کون سا راستہ تمہارے سامنے ہے۔ 2 راستے اللہ نے بنا دیے، اللہ نے حق کو ظاہر کر دیا، اللہ نے باطل کو بتا دیا تمہارے سامنے۔ اب حق کی پیروی کرنے والوں ہدایت والے ہو جاؤ گے، باطل کی پیروی کرنے والے لوگوں گمراہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ تو اے لوگوں دیکھنے والوں عبرت حاصل کرو، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، اللہ رب العزت کی یاد میں اپنے وقتوں کو گزارو۔ یہ کلام مجید کی 6666 آیتیں ٹھاٹے مار کے بندے کے لیے بتا رہی ہے کہ اے بندے، قسم ہے میرے اللہ کے کلام ہونے کی، اگر صبح روز تو مجھے پڑھتا جائے گا تو سب کچھ تو ہوگا، لیکن تیرے قبر میں جانے کے بعد قسم میرے کلام ہونے کی، دنیا والے چھوڑ دیں گے لیکن میں خدا کا کلام تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ قبر میں کوئی نہیں آئے گا جس کے لیے وراثت جمع کر کے رکھے تھے، ساری زندگی کما کے جائیدادیں بنا کے رکھے تھے، عمارتیں بنا کے رکھے تھے، زمینیں خرید کے رکھے تھے۔ کلام کہے گا جس کو چاہتا تھا وہ قبر میں نہیں آئے گا، مجھے چاہ لے، مجھے جسم نہیں ہے، جسم لے کے تیرے قبر میں اتروں گا۔ جس کو جسم ہو وہ قبر میں نہ اترے، اور جسے جسم نہ ہو وہ جسم لے کے قبر میں اترے۔ یہ اللہ کا کلام ہے صاحب۔ بچوں کو جسم ہے لیکن قبر میں اترتے نہیں، بچے بازو میں سوتے بابا کے قبر میں جانے کے بعد۔
آپ سو گئے تھے؟ نہیں سو گئے. کیوں؟ کیسے سوتے آپ؟ نہیں سوتے آپ. تو آپ جو اپنے بچوں سے بے انتہا محبت کر رہے ہیں، ان کے لیے اتنے وقت کو اللہ کو چھوڑ کے ان کو جو ہے ان کی زندگی بنانے کے واسطے آپ لگ گئے، تو آپ کے بچے آپ کو کیسا ہی کریں گے؟ چھوڑ دیں گے. آپ جیسا اپنے باپ دادا کو چھوڑ دیے، آپ کے بچے آپ کو چھوڑیں گے. جیسا کرو گے ویسا ہوگا سب آپ کے ساتھ. حضور پاک علیہ السلام فرمائے کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا ہی ہوگا تمہارے ساتھ. عزیزان محترم، سمجھنے کی ضرورت ہے. وقت بہت زیادہ ہو گیا، 1 گھنٹے کے اوپر ہو گیا، باتیں بہت ہی بیان کرنے کی، لیکن جو ہے عبادت کے لیے اپنے وقت کو پورا کر دیں گے. یہیں پر عبادت کے لیے جو ہے جہاں تک ہو سکے صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھیے، اللہ رب العزت کی عبادت میں اپنے آپ کو لگائیے، کیونکہ یہ عبادت 1000 مہینوں سے بہتر عبادت ہے. یہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. اس رات میں کوئی صدقہ بھی کرے یا عبادت بھی کرے، قیام کے ذریعے سے، قعود کے ذریعے سے، کیسا بھی اللہ کی عبادت کرے، اس کا عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہوگا. دیکھ لو 1000 مہینوں میں کتنے سال ہوتے، دیکھ لو آپ. ہماری زندگی اتنی نہیں ہے، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی بنسبت ہم کو یہ اتنی لمیٹڈ رات میں جو ہے اتنے مہینوں کی عبادت سے جو ہے افضلیت مل گئی. لہذا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں جو بھی کہا ہوں آپ کے ذہنوں میں آ گیا ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق دے. ہم تمام کو اللہ رب العزت کا کلام بکثرت پڑھنے کی اور حضور پاک